میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور رمضان سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا. میں چاہتا ہوں وہ خطبہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں. میرے حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اظلکم، اے لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ کرنے والا ہے، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، تمہارے پاس ایک مہینہ بہت قریب ہے. یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو عظمتوں والا ہے، جو بہت ہی عظیم ہے اور عظمتیں اس کے اندر موجود ہیں. فرمایا شہر عظیم. دوسری صفت فرمائی شہر مبارک، فرمایا یہ عظمت کے ساتھ ساتھ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر برکتیں چھما چھم برستی ہیں اور جو بھی ان برکتوں کو حاصل کرنا چاہے یہ اسے برکتیں لوٹائے گا، اور جو بھی اس ماہ مقدسہ کو پائے گا گویا وہ عظمت والا بھی ہو جائے گا اور وہ برکتوں والا بھی ہو جائے گا. فرمایا شہر عظیم شہر مبارک. اور تیسری صفت فرمائی شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا میری حضور کی امت، اے صحابہ کرام، اے حضور کی امت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مہینے کے حوالے سے جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ کتنی مبارک ہیں، کتنی قابل غور ہیں، کتنی قابل رشک ہیں. فرمایا یہ ایسا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے جو بہت ہی بڑا عظیم بھی ہے. گویا ہم جب اسے پائیں گے اور اس کی ہم قدر کریں گے ہم عظمتوں کے مالک ہو جائیں گے، ہم بلند درجات پر فائز ہو جائیں گے. اور جب ہم اس مہینے کی قدر کریں گے فرمایا کہ ہم برکتوں والے ہو جائیں گے، ہمیں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اور ہم مبارک ہو جائیں گے. اور اس کے اندر جو ہم لیلۃ القدر کو اگر پا لیں تو فرمایا یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اور آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ. فرمایا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض فرمایا ہے. یہ تم پر لازم و ضروری ہے کہ جب تم اس ماہ مقدسہ کو پاؤ روزے کو نہ چھوڑنا. فرمایا روزے کو تم پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے، روزے کو تم پر فرض قرار دیا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ. اور آگے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا. فرمایا اس کا جو رات کا قیام ہے وہ تمہارے لیے تطوع ہے، وہ تمہارے لیے سنت ہے، اسی بھی تم نے ادا کرنا ہے. تم نے دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے. اور یہ روزہ اور قیام ایسی چیزیں ہیں جب تم اس کی پابندی کرو گے یہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، روزہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور قیام اللیل بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میرے رب آج اسے جہنم میں نہیں ڈالنا، ہم تیری بارگاہ میں اس بندی کی سفارش کرتے ہیں دن میں اس نے بھوک کو پیاس کیا، اس نے اپنی خواہشات نفس کو برداشت کیا اور اس نے روزہ رکھا ہے. قیام اللیل کہے گا اس نے رات کی نیند کو قربان کیا ہے، رات کے آرام کو قربان کیا ہے، اس نے اپنے جسم کی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، اس نے قیام اللیل کیا ہے. اے میرے رب آج اسے بخش دے، آج اسے جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل فرما دے. فرمایا اے میری امت جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت اگر تم اس ماہ مقدسہ میں اگر ایک نفلی عبادت کرو گے گویا تم نے دوسرے دنوں میں ایک فرض ادا کیا ہے، اتنا بڑا ثواب تمہیں ملے گا. اور فرمایا ومن ادى فریضۃ، اگر تم نے اس ماہ مقدسہ میں فرض ادا کیا کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ،
گویا تم نے دوسرے دنوں میں 70 فرائض ادا کیے ہیں، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نفل ادا کریں، ہمیں فرض کا ثواب عطا کر دیا جائے، ہم فرض ادا کریں، ہمیں 70 فرائض کا ثواب ادا کر دیا جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ ماہ مقدسہ کتنی عظمتوں، کتنی رفعتوں کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مقدسہ ہمیں عطا فرما کر ہم پر کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا فضل فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اپنے نفسانی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس ماہ مقدسہ کو اتنا قیمتی بنائیں کہ جب ہم آخری دن ہو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور ہمیں بخشش و مغفرت کا تاج پہنا دیا جائے اور ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ ہمیں اس مہینے کی ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ فرمایا وشہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ خیر خائی کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا مہینہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، یہ آپ نے جو عزیز و قارب ہیں ان کے ساتھ صلح رحمی کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ جب ہم اس جملے پر غور کرتے ہیں اور اپنے کردار پر غور کرتے ہیں ہمیں رونا آتا ہے۔ جب ہم اس ماہ کو پاتے ہیں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایک دکاندار سوچتا ہے کہ میں نے اس مہینے میں کتنا زیادہ کمانا ہے، پہلے ریٹ اگر 100 تھی تو 200 کر دینا ہے، 500 تھی تو 1000 کر دینی ہے۔ ایک فروٹ والا سوچتا ہے کہ اگر میں پہلے 100 کا بیچتا تھا اب 150 کر دینا ہے، اب 200 کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ جس فیڈ والے بندے کو بھی دیکھو، جب یہ ماہ مقدس آتا ہے ہماری سوچ یہ بنتی ہے کہ ہم نے دنیا کتنی کمانی ہے۔ تو میرے آقا ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے بھاؤ بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کم کرنے کا مہینہ ہے، یہ ہم نے اپنے اعمال کو بڑھانا ہے، ہم نے اس مہینے کی قدر کرنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے والا معاملہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو لوٹنا نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی زبردست سوچ دی ہے اور کتنا عظیم تحفہ دیا ہے، اور ہمیں اتنی عظیم بات سکھائی ہے کہ ہم نے اس ماہ مقدسہ کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح طے کرنے ہیں، وہ کس انداز سے نبھانے ہیں۔ میرے آقا فرماتے وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات، اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ یزاد فی رزق المؤمنی، یہ ایسا ماہ مقدس ہے جس کے اندر ہر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ ایک غریب شخص جو عام دنوں میں وہ نعمتیں نہیں کھا سکتا جو ماہ مقدسہ میں رمضان المبارک میں روزانہ وہ نعمتیں کھاتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا ماہ مقدس ہے جس میں ہر شخص کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا من فطر صائما، جس نے اس ماہ مقدسہ میں کسی بھی شخص کو روزہ افطار کروایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَرَقَبَتِهِ، فرمایا کہ اسے جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٌ، فرمایا کہ روزہ افطار کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی کہ جو شخص دوسرے کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ 3 انعام عطا فرماتا ہے، تو عرض کرنے لگے قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ فقال رسول اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا
من فطر علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا چاہے کوئی ایک دودھ گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروائے، چاہے کوئی ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے، چاہے کوئی ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ 3 انعام اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور اگر کوئی شخص کسی کو اس ماہ مقدسہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، فرمایا سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے حوض کوثر سے پلائے گا اور اس انداز سے پلائے گا، فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگی۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ من خفف عن مملوکہ، فرمایا اس ماہ مقدسہ میں جو شخص اپنے ماتحت کے اوپر آسانی کرے گا، اس کے اوپر تخفیف کرے گا، اس کے لیے آسانی تلاش کرے گا، غفر اللہ وآتقہ من النار، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی بخشش بھی فرما دے گا اور اسے جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، میرے نبی ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں، اور اتنا عظیم مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کی کس انداز سے قدر کرتے ہیں، یہ ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے۔